آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز یہ فیئر پوائنٹ ہے، لیکن میرا سوال اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ جو امپریشن ملتا ہے جب 26ویں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کے بعد پھر ابھی 27ویں بھی آئی، امپریشن یہ ملتا ہے کہ یو آر جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ٹاپ، دا ایلیٹ، جو کیسز سپریم کورٹ میں جانے اس کو، جو 80% کیسز جو آپ کے لوئر جوڈیشری میں ہیں ادھر ان کا کوئی نہیں سوچتا، یا ان کی تطہیر کا معاملہ جو ہے وہ کوئی نہیں ستی صاحب اس کے اوپر نہیں ستی صاحب اس کے اوپر میرے خیال سے لا منسٹر صاحب نے پہلے ہی بات کی تھی، اینڈ آئی تھنک دے ہیو بین سرٹن امینڈمنٹس اینڈ آئی تھنک دے آر ورکنگ آن دا پیکج، کیونکہ وہ چیزیں آئین میں نہیں، وہ نیچے جو قوانین ہے اس کے اندر لوئر کورٹس کی دیٹ نیڈس ٹو بی آلسو، ہاں اس کے اندر صوبائی بھی کچھ، اب دیکھیے ایک اس کے اندر ایک ہی آئیڈیا میجسٹریسی کا، اور یہ ڈیبیٹڈ پوائنٹ ہے ایگزیکٹو میجسٹری، نہیں وہ ایگزیکٹو میجسٹری کا اس کے اندر اسی لیے آیا تھا، بات میں آغاز ہوا تھا کہ اگر وہاں پر کلاگنگ یا ایشوز آ رہے ہیں تو اسی لیے یہ پوائنٹ پہ ڈسکس کیا گیا، دس واز ٹو دیٹ اینڈ۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو 27ویں آئینی ترمیم کے مینیو کے اوپر سٹارٹ میں NFC کی بھی ڈسکشن رکھنا چاہیے تھی، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بیٹر سروس ڈلیوری کے لیے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویدر اٹ شوڈ کم بیک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ یا اٹ شوڈ بی آن دا کنکرنٹ لسٹ۔ ہم نے تو ساتھ 140A کی بھی لوکل گورنمنٹس کی بھی بات کی تھی، اور اس میں MQM کا بھی ایک موقف تھا، مگر کیونکہ 2/3 کی حد تک اس چیزوں اس ترمیم میں جس پہ کنسنسس ہو سکا پھر وہ آگے آئیں، مگر وہ بھی چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے، اور خاص طور پر دیکھیے یہ بات بڑی اہم ہے، آرٹیکل 243 کے تحت جو اب آپ کی نیشنل ڈیفنس کے لیے جو سٹرکچر اب بنایا گیا ہے، یہ ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کرے گا، اور اس میں بھی عوام کا فائدہ ہے، اس لیے یہ بالکل عوام ہمارے ملک کے دفاع ہے تو سب کچھ ہے، اس لیے دس از سینٹرل ٹو آر پیپلز پراسپیرٹی، ہمارے لوگوں کی خیریت کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے، ان کی پراسپیرٹی کے لیے، دس از آلسو کریٹیکل، تو ہرگز یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، اور اس لیے آئی وانٹ ٹو ویری کیٹیگوریکلی سے دس۔ ٹھیک ہے، بلال صاحب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اگلا سوال کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف۔ جی دیکھیے بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں عوامی فلاح کا کیا ہے؟ عوامی فلاح نمبر 1 جی بالکل اس میں عوامی فلاح، وہ کہہ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کو اگر آپ تاحیات استثناء دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد، نمبر 1 تو جی کسی فرد واحد کو نہیں دی گئی صدر کے عہدے کو کے حوالے سے، نمبر 2 ان کے سوال کا جواب، نہیں مگر جو بھی صدر ہے، جو بھی شخص کبھی صدر ہوگا تو اس کے لیے صدر کے منصب سے منسلک ہے نا جی، جو بھی شخص اس منصب پہ رہے گا، کسی شخص کے لیے، مگر ستی صاحب مجھے ان کا جو سوال ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں عوام کے لیے کیا ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی آئین کی شک جس سے آپ کا دفاع زیادہ مضبوط ہوتا ہو، اس کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں مضبوط ہو، اس سے یونٹی آف کمانڈ آئے، اور کل بہتر کوآرڈینیشن ہو، اور جدید تقاضوں کے مطابق آپ کل ڈیفنس اپنا ملک کا دفاع کر سکیں، اور جہاں پر صرف اب لینڈ، ایئر اور سی نہیں بلکہ سائبر وارفیئر بھی، اسپیس وارفیئر بھی، دیگر چیزیں اس کا حصہ ہیں، اب IT سائبر انکلوڈز دیٹ، اگر وہ کرتا ہے تو میرے نزدیک تو وہ عوام کی اس کے اندر بالکل بہتری اور فلاح ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے اگر آپ کی سپریم کورٹ کا ٹائم فری اپ ہوتا ہے، جس سے ابھی بھی 15% صرف کیسز سپریم کورٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل نیچر کے تھے، مگر 50% ٹائم وہ لے رہا تھا، اگر وہ 50% ٹائم فری اپ ہوتا ہے اور لوگوں کے عام ایشوز کی اپیلز اور دیگر معاملات اور کیسز کا ڈسپوزل کوئک ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اس میں بھی بہتری ہے۔ آئی ٹیک یور پوائنٹ کہ لوئر جوڈیشری کے اندر بھی مزید چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، ایگزیکٹو میجسٹریسی کا جو ایک پروپوزل اس میں ڈسکس ہوا تھا وہ بھی ٹو دس اینڈ تھا، یقیناً اور بھی طریقہ کار ہیں، جوڈیشل ریفارمز ہو سکتے ہیں، وہ قوانین میں آنے۔ تیسری بات انہوں نے بات کی ٹرانسفر آف ججز کی، ٹرانسفر آف ججز کا بھی جو معیار اب بنایا گیا ہے وہ اسی فورم کو جس میں بنیادی طور پہ سب سے بڑا جو تعداد ہے وہ جوڈیشری کی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ججز کے لیے، جو لگا سکتی ہے جج کو، جو ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کر سکتی ہے، اسی فورم کا ان کو ٹرانسفر کا بھی استحقاق دیا گیا ہے، تاکہ آگے جو ایک پروسیجر تھا کہ 3-4 ججز چیف جسٹسز کا کنسنٹ موجود تھا، ٹو انشور کہ جو ایک فورم اپوائنٹ کر سکتا ہے وہی ٹرانسفر بھی کر سکے۔ میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، باقی ہو رہی ہیں جی نہیں، مگر ستی صاحب میری گزارش پھر سے، کاش یوسف زئی صاحب اپنے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کالیگز کو تلقین کرتے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے اپنی سارے دلائل دے کے بحث کرتے ہم ان سے کہتے رہے اس کے بعد آپ آئیں اس پروسیس کا حصہ بنے، یہ کیوں نہیں بنتے؟ وہاں پر بار بار آ کے ٹاک شوز میں بات کی جاتی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آئینی ترمیم آئے تو اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں آتے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہو ان کیمرہ قومی اسمبلی کے فلور پہ، وہاں پر نہیں آتے۔ پرائم منسٹر صاحب ایپیکس کمیٹی میں بلائیں تو ان کا CM KP نہیں آتا۔
جو فورمز ہیں جہاں پر آ کے آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں اور ریاستی امور اور پارلیمانی امور کے اندر جو ایکچوئل فورمز ہیں، یہاں پر ڈیبیٹ ہو کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نہیں آتے، ٹی وی پہ آپ آ کے باتیں کرتے ہیں. وی وڈ ہیو لائک ٹو ڈیبیٹ ود یو دیر. لیٹ می آسک دس کوسچن ٹو ہم. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ جو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو اگر سب کچھ اچھا ہے تو جج صاحبان کیوں مستعفی ہو رہے ہیں، ادھر ادھر سے استعفے آ رہے ہیں، وکلا کی جانب سے بھی کچھ ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ بھی اپنا سٹانس ریکنسیڈر کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے 27ویں پہ احتجاج تھا، اب 26ویں کو بھی ساتھ ملا لیا کیونکہ اصل کام تو شروع وہیں سے ہوا تھا. تو پھر what do you make of it؟ سر پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی کی بات کی شوکت بھائی نے، مطلب کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے آنیسٹلی کہ پی ٹی آئی کس منہ کے ساتھ دہشت گردی پہ بات. آپ دہشت گردی پہ آئیے گا، اس سے پہلے میں ایک شارٹ بھی چلاؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں پھر دہشت گردی پہ آیا. چلے مجھے پھر بیکاز دیکھیے بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مودی کی زبان بھی بولیں اور دہشت گردی پہ بھاشن بھی دیں، یہ بات ممکن نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ٹھیک. دیکھیے دوسری بات انہوں نے کی کہ جی عوام کو، ان کو افسوس ہی اس بات کا ہے کہ ان کی ساری جو کوششیں تھیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ باقاعدہ انہی کے وزراء خزانہ تھے نا جن نے باقاعدہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھی، بعد میں پھر ایک اور چٹھی لکھی پچھلے سال جب ہم حکومت میں آئے کہ کسی طرح ملک ڈیفالٹ کر جائے. ان کو دکھ ہی اس بات کا ہے پچھلے کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا اور ہماری حکومت چل پڑی. پچھلی فروری کے اندر ان کے پاس موقع تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کا، حکومت بنانے کا. ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے حالات معاشی مشکل ہونے ہیں کہ پچھلے جون تک کسی سے سنبھالے نہیں جانے. اچھا. ان کا یہ خیال تھا اور یہ کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے، ان سے تو سنبھلنا نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے چٹھیاں بھی لکھی. ان کی پوری خواہش تھی کہ ملک ڈیفالٹ کرے، ان کی پوری خواہش تھی کہ تباہی ہو. ان کو دکھ ہی اس بات کا ہے کہ وہ کام نہیں ہوا جو یہ چاہتے تھے. ان کو دکھ ہی اس بات کا ہے کہ بات سمجھی نہیں گئی. دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی، اور میں آئی وڈ لائک ٹو کم بیک ٹو کہ آپ ہم ٹیررزم پہ بات کریں بیکاز آئی وڈ لائک دا اپرچونٹی ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ، بٹ آپ نے کہا بعد میں جو بات احتجاج کی. دیکھیے ججز کا آپ نے ذکر کیا، ایک دو ججز ہیں وہ ان کی مرضی ہے، دیکھیے ان کے ویوز ہیں، ان کی مرضی ہے. باقی دیکھیے ججز نے نہیں تعین کرنا کہ پارلیمان نے کیا پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا. But they are stakeholders, right? نہیں they are the entire country state. Or they just have to work whatever you decide for them. نہیں دیکھیے entire state apparatus جو ہے it is a product of the constitution. اور constitution کے اندر ترامیم کا صرف استحقاق پارلیمان کو ہے اور اس کا ایک لیٹ ڈاؤن طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت آپ وہ جو چینج کرے اس کے اوپر آپ وہ صرف اس کا استحقاق ہے. اب اگر تو اگین اگر وہ اس کو اس سے نہیں اتفاق کرتے اور ایک دو ججز نے اگر یہ فیصلہ کیا تو ان کی مرضی ہے، مگر اس سے یہ استحقاق کو نہیں بدل سکتا. تو باقی دیکھیے اوور آل آپ نے دیکھا ہے بار کاؤنسلز کے اندر بھی جو نتائج آئے تھے لارجلی دے ور پیپل ہو سپورٹڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس. اور آپ نے دیکھا ہے کہ تو اسی لیے میرے خیال سے مائنورٹی کو ہم اس میں نہیں کر سکتے. باقی دیکھیے جس نے احتجاج کرنا ہے وہ اس کا حق ہے، آپ پیسفل طریقے سے احتجاج کریں، آپ بے شک کریں جو کرنا چاہتا ہے. مگر میں یہ ضرور پی ٹی آئی کی حد تک کہوں گا کہ کاش آج آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپ نے کام نہیں کرنا، ٹاک شوز پہ آپ نے بیانات دینے ہیں، جب تنخواہوں کا معاملہ ہو یا باہر کے دوروں کا معاملہ ہو تب تو یہ پارلیمان آپ کو بے وقت یا مفلوج یا یوزلیس نظر نہیں آتی. مگر جب کام کرنا ہو، جب ایکچوئل آپ نے آ کے اپنا کام کرنا ہو، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے. تو یہ سلیکٹیو ایمنیشیا جو ہے نا جی، یہ اس سے بھی گریز کریں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے دھرنے کے دنوں میں کہ باہر بیٹھ کے کنٹینر پہ پارلیمان کو لانتے بھیج دیتے اور پھر اسی پارلیمنٹ سے اسی ٹائم پہ تنخواہیں بھی لیتے تھے. ٹھیک.